بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ تاریخ اور عورت، یہ دو طاقتیں ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہیں۔ جو عورت آ گئی ہے وہ نہیں جائے گی، مگر آنے والی ایک مرتبہ ضرور جاتی ہے اور سوچنے کی مہلت دیتی ہے، اور جانے والی ایک مرتبہ ادبدا کر پلٹتی ہے۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ ایک لمحہ خوشی کا، ایک لمحہ سکون کا، ایک لمحہ محبت کا۔ بیٹی، اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ یہ ایک واحد ہستی ہے جو بنا مطلب کے بے غرض محبت کرتے ہیں۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ میرے والدین میرا سکون ہیں، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ دنیا میں آپ کہیں بھی قدم رکھیں مگر یہ جانتے ہوئے کہ جہاں آپ کے والدین کی عزت نہ ہو، پیچھے ہٹ جائیں۔ جس گھر میں خاص طور پر آپ کی ماں کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو، عزت نہ کی جاتی ہو، وہ رشتہ دار ہوں چھوڑ دیں۔ وہ کبھی آپ کے سگا نہیں ہو سکتے جو آپ کے والدین کو اچھا نہیں جانتے۔ دنیا کے عارضی رشتوں کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض ہرگز نہ کریں۔ ایک عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے، نہ وہ اس کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے۔ وہ تو صرف اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائے، آمین۔ اے میرے اللہ، لوگ نئے سال میں بہت کچھ مانگیں گے، آپ میرے والدین کا سایہ مجھ پر ہمیشہ سلامت رکھنا۔ وابستہ ہے میری زندگی کے رابطے جن سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، آمین۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم رمضان میں اتنا خوش اور مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا۔ اللہ کرے رمضان میں کسی کا دسترخوان خالی نہ رہے، آمین ثم آمین۔ اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے جو تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاقی حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو،
جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتیں، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ جس شخص نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ مکمل پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم بہت سے محل حاصل کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا اور پاک ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ اللہ کی رضا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھتا ہے۔